اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سورہ نجم کی پہلی 4 آیات۔ ترتیب قرآن کے لحاظ سے یہ 53ویں سورہ ہے۔ 62 آیات 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ مضمون کے لحاظ سے سورہ طور سے ملتی جلتی ہے۔ توحید اور آخرت کا تذکرہ ہے۔ جزا و سزا سے تنبیہ کی گئی۔ باطل شفاعت کی تردید ہے جس میں مشرکین عرب مبتلا تھے۔ سورہ طور اور سورہ نجم کے موضوعات ملتے جلتے ہیں، اور ان دونوں کا مشترکہ مضمون یہ ہے کہ منکرین اور مکذبین کے لیے اللہ کا عذاب لازمی ہے، اور جن معبودوں کی شفاعت پر یہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں، اول تو ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں، محض فرضی نام ہیں جو انہوں نے رکھ لیے ہیں، اور اگر حقیقت ہو بھی تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کامل علم اور کامل عدل پر مبنی ہے۔ سورہ طور کا اختتام وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ لفظ نجوم پر ہوا، اور سورہ نجم کا آغاز ہی اسی لفظ النجم سے ہوا۔ نجم کی جمع نجوم ہے، ادبار النجوم جمع لفظ استعمال ہوا، اور یہاں والنجم مفرد استعمال ہو رہا ہے۔ والنجم اور قسم ہے ستاروں کی۔ النجم سے بعض مفسرین نے ثریا مراد لیا، لیکن یہ زیادہ مناسب محسوس ہوتا ہے کہ اسے بطور اسم جنس ہی لیا جائے، جس طرح کہ قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی اس کا استعمال ہوا۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ سورہ نحل میں فرمایا کہ وہ ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ سمندر اور خشکی میں ستاروں کے ذریعے سے راستہ معلوم ہوتا۔ اسی طرح سورہ رحمان میں فرمایا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ تو نجم یہاں اسم جنس ہے جو سب کے شمول کے لیے آتا ہے، جس طرح لفظ انسان اب یہ سب کو شامل ہے، مرد ہے، عورت ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، تو یہاں پر بھی والنجم قسم ہے ستاروں کی، اذا ہوا جب وہ گھرتے ہیں۔ ہوا یہوی کا اصل معنی کسی چیز کا اوپر سے نیچے گرنے کے ہیں۔ اسی طرح ستاروں کے غائب ہونے اور ڈوبنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شیاطین جن غیب کی ٹوہ لگانے کے لیے اوپر جاتے ہیں، ان پر بھی حملہ کیا جاتا ہے شعلے کے ساتھ۔ ما نہیں، ضل بہکا، صاحبکم تمہارا ساتھی، وما اور نہ، غوا بے راہ ہوا۔ ضل یضل عام طور پر انسان کی گمراہی کے لیے آتا ہے جس کا تعلق بھول چوک یا فکر اور اجتہاد کی غلطی سے ہوتا ہے، جبکہ لفظ غوا کا تعلق نفس کی اکساہٹ اور ارادے سے ہے۔ النجم کی قسم کھائی گئی، اور جس بات کے لیے قسم کھائی گئی وہ یہ ہے کہ صاحبکم مراد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، مخاطبین اہل مکہ ہیں، کہ تمہارا ساتھی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہکے ہیں اور نہ ہی بے راہ ہوئے ہیں۔ سورہ طور میں بھی یہ بات جانی تھی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی ساحر کہتے، کبھی مجنون کہتے، تو آپ کو نصیحت کی گئی تھی فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، بس آپ یاد دہانی کراتے رہیے، آپ تو اپنی رب کے نعمت سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانے۔ یقولون شاعر، یا وہ کہتے ہیں کہ شاعر ہے۔ کاہن اور ساحر ہوتے ہیں، ان کے دعوے جھوٹے ہوتے ہیں۔ نزول قرآن سے پہلے کاہنوں اور ساحروں کے تعلقات ایسے جنات سے ہوتا تھا جو کوئی نہ کوئی غیب کی خبر اچک کر ان تک پہنچا دیتے، اور یہ انہیں عام لوگوں میں مشہور کر دیتے۔ لیکن جب قرآن کے نزول کا زمانہ آیا تو ان پر پابندی لگا دی گئی۔ سورہ صافات میں فرمایا إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ
مگر جو کوئی کچھ اچک لینے کی کوشش کرے تو اس کا تعاقب ایک شہاب ثاقب سے ہوتا ہے۔ اور سورہ جن میں جن خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اور یہ کہ ہم آسمان کے ٹھکانوں میں غیب کی باتیں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب جو سننے کی کوشش کرے گا وہ اپنے لیے ایک شہاب ثاقب کو گھات میں پائے گا۔ وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا سے ٹوٹنے والے ستاروں کی طرف بھی اشارہ ہے جو راکٹوں کی صورت میں ایسے جنات پہ حملہ کرتے ہیں۔ سورہ واقعہ، سورہ الحاقہ، سورہ تکویر میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ قرآن مجید شیاطین کی چھوت سے بالکل پاک اور برتر ہے، کسی جن یا شیطان کی اس تک رسائی نہیں، اور اگر کوئی پہنچنے کی کوشش کرتا تو شہاب ثاقب کی اسے مار پڑتی۔ تو قرآن مجید کو لوح محفوظ سے لیا گیا ہے جو شیاطین کی پہنچ سے محفوظ، اور پھر اس قرآن مجید کو نازل کرنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو انتہائی طاقتور، اور پھر جس ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، وہ بھی انتہائی اعلیٰ و برتر، جن پر شیطان کا کوئی بس نہ چلتا تھا اور نہ ہی جنات کو کوئی اختیار تھا۔ اس بات کو اس حدیث مبارکہ سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک رات ایک جن کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا، تو مشرکین مکہ کی طرف سے جو بھی اعتراضات تھے انہیں جواب دے دیا گیا، وما ینطق، اور نہیں کلام کرتا، عن الہوا، اپنی خواہش سے، کہ پیغمبر علیہ السلام جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے، آپ اپنی خواہشات سے کچھ نہیں کہہ دیتے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو بس وحی ہے جو ان کو کی جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، اس میں آپ کی خواہشات کو کوئی دخل نہیں ہے، یہ سارا کا سارا کلام الہی ہے، اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسے بیان کرنے والا کسی بھی معاملے میں بے راہ ہو جائے یا ان سے کوئی بھول چوک ہو جائے۔ یاد رہے کہ مشرکین مکہ نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا آپ علیہ السلام سے کہ آپ اس قرآن مجید کو بدل کر لے آئیں یا اس میں کوئی تحریف کر لیں، تو اس بات کا بھی جواب دے دیا گیا کہ یہ کلام تو من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یہ کوئی پیغمبر علیہ السلام کی اپنی بات نہیں ہے، یہ کوئی آپ کی ذاتی خواہشات نہیں ہیں، تو جو بھی آپ پر نازل ہوتا ہے سب سے پہلے آپ خود اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اور رسول ایمان لائے اس پر جو ان پر رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور پھر اس وحی الہی کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تاکہ وہ بھی اس پر ایمان لائیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔